بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحب پاکستان کی سیاست میں آج کل خواتین بڑی جرت اور ذہانت سے آگے بڑھ رہی ہیں. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ انشاءاللہ بننے والی پی ٹی آئی حکومت میں عالیہ حمزہ وزیر اعظم ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت ہوں، فہمیدہ مرزا وزیر اعلیٰ سندھ ہوں؟ اگر یہ سب خواتین چھا جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ان کی ذہانت پر، ان کی جرت پر، ان پر بڑا میرا بلیو ہے کہ یہ بہت ذہین خواتین ہیں. اچھا، ہمارے وہاں ذہین، سمجھدار، جرت مند خواتین کی کبھی ضرورت نہیں تھی. کمی نہیں تھی. فاطمہ جناح سے لے کے بے نظیر بھٹو تک بہت ذہین خواتین رہی ہیں، لیکن ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں. مرد میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا، تو جب بھی کوئی خاتون عقل مند نظر آئے تو اٹھا کے اس کو پیچھے پھینکتے ہیں. یہ فیکٹس ہیں. اب آپ مانیں نہ مانیں تو ٹھیک ہے. مطلب ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب بے نظیر کی حکومت بنی تو کہا یہ اسلام میں ان کی حکومت جائز نہیں ہے. اور جب انہوں نے ان کو ڈیزل کے پرمٹ دیے تو جائز ہو گئی. دیکھو، اب یہ ساری ایسی باتیں عوام جان چکی ہے، چلیں گی نہیں. خیر، اینی وے ٹو میک اٹ شارٹ، مجھے خواتین کی پاور لینے میں، اقتدار میں آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آئی بلیو ان دیم، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں. آج ثابت کر رہی ہیں، چاہے وہ علیمہ خان ہو، عالیہ حمزہ ہو، وہ دوسری خواتین ہوں، سب اپنے آپ کو پروف کر رہی ہیں کہ وہ ان کی ایبلٹی کیا ہے. دیکھیے، خواتین جو ہوتی ہیں لائل ہوتی ہیں، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت تیز ہوتی ہے. یہ اس درد کو جانتی ہیں کہ آگے آنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈیسیجن میکرز ہوتی ہیں، اچھے فیصلے کرتی ہیں. اب ہسٹری کی تو میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں، آپ خود بھی جانتے ہوں گے. خیر، دیکھیے، اب آپ کے مرد جو ہیں وہ مرد جو قیادت ہے، مرد تو مردہ ہو گئے ہیں. جو چند مرد بچے ہیں ذہین اور جرت مند، ان کے پیچھے جرنیلوں نے پارٹی کے اندر سے ہی لوگوں کو لگا رکھا ہے. میں اشارہ نہیں کرتا ہوں، میں صاف بات کر دیتا ہوں. یعنی ڈاکٹر شہباز گل کے پیچھے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، سلمان راجہ جو ہیں ان کے پیچھے لگا دیا ہے کہ یہ بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. ان کو کسی طرح سے الزام لگا کے باہر کرو پارٹی سے. یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا. اچھا، یہاں پہ میں 5 آپ کو ایک ایسے پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، وفاداری کو کامیابی کے بعد نہیں جانچا جاتا، اسٹرگل کے درمیان میں پہچانا جاتا ہے. وفاداری کو کامیابی کے بعد نہیں، اسٹرگل کے درمیان میں جانا پہچانا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، سیاست میں بزدل لوگ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، اپورچونسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، مکار لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. فواد چودھری، گندا پور، اس ٹائپ کے بڑے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. پوائنٹ نمبر 5، صرف وفادار لوگ جو ہوتے ہیں، وفادار کارکن جو ہوتے ہیں، وہی قربانی بھی دیتے ہیں، سازشوں کا شکار بھی وہی رہتے ہیں، اور وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے اور مقصد کو لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. نہ ستائش کی تمنا، نہ صلح کی پرواہ. فار ایگزامپل ڈاکٹر شہباز گل، بہت واضح مثال آپ کے سامنے موجود. اچھا، یہاں پہ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ صرف شہباز گل یا سلمان اکرم راجہ تک ہی نہ محدود رکھوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ذرا بڑے اسپیکٹرم پہ، بڑے کینوس پہ دیکھ لیں، پوری پارٹی کو، تاکہ وہ کم وقت میں زیادہ بات ہو سکے. دیکھیے، یہ سچ ہے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پاور، آپ ایگری کریں گے، لیکن یہ بھی سچ ہے
کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے. یہ بڑی واضح سی بات ہے. اچھا اب یہاں پہ میں صرف چار پانچ پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں. میں پوائنٹس اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ وہ لمبی بات جو ہے وہ مختصر ہو جائے. مثلا اے، آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے اس سیاست کے اندر. بی، آپ کو وفادار بھی رہنا ہے. سی، آپ کو غداری سے بھی بچنا ہے، لوگ اکساتے ہیں نا. ڈی، صبر سے بھی کام لینا ہے. اور ای، اپنے پولیٹیکل سینس کو بھی استعمال کرنا ہے. یہ سارے عوامل آپ یکجا کریں تو پھر صحیح اسٹریٹجی بنے گی اور آپ صحیح انداز سے آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیے کچھ لوگ تو پارٹی میں نظریاتی طور پہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ اس کے منشور، اس کے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، اور کچھ دوسری جماعتوں سے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، پی ٹی آئی میں بھی. اچھا زیادہ تر پاکستان کی سیاست میں میں نے دیکھا ہے وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور اب ان کی کامیابی رک رہی ہے، وہ رکتی ہوئی بھی مجھے نظر آ رہی ہے، جو ڈبل ایجنٹ ہوں اور خوشامد پرست ہوں. اب یہ جو ایک طویل عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، پی ٹی آئی آنے کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دیکھیے ہر سیاسی جماعت میں کچھ لوگ اس کا برین ہوتے ہیں، کچھ اس کی باڈی ہوتے ہیں. حملہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ جن کے پاس برین ہوتا ہے، جو پارٹی کا برین ہوتے ہیں، ان کو نکلوایا جاتا ہے، ان کو توڑا جاتا ہے، جس کی کوشش آج کل جرنیل کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ برین رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی میں بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں ہر چیز کی، اور کمیونیکیشن اسکل رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگ جو ہے ان کو دھکا دینا چاہتے ہیں. یہ حقائق اپنے پیش نظر رکھیے. اچھا دیکھیے صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو صرف باہر کے دشمن سے نہیں، اندر کے دشمنوں سے، باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ رہتا ہے. جی کیوں؟ ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے اندر جو اچھے ورکر ہوتے ہیں، جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف غیبت کرتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہی ہے ڈاکٹر شہباز گل کے لیے. ان کو پارٹی سے دھکا دلانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس اسٹیٹس، اس ذہن کے مالک تو ہیں نہیں جتنا ذہین وہ ہے. تو یہ ذہانت قبول کرنا پاکستان میں، ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا. بہت، میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے اس میں. اچھا دیکھیے یہ بات ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ کو خود سمجھنی پڑے گی کہ آپ کے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی انفارمیشن لیک کرتے ہیں، آپ کے پلان کو ناکام بناتے ہیں، اچھے ورکرز اور لیڈرز کو جو ہے تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے بھاگ جائیں. یہ دے آر آن ڈیوٹی. اب آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ بھی ڈٹ جائیں، اور یہ ہماری عوام کی، سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں اور ان کا ساتھ دیں جو واقعتاً نظریاتی طور سے مضبوط ہیں، اچھے لوگ ہیں، کیپیبل لوگ ہیں. ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں. لیکن صلاحیتوں کا اعتراف تو وہی کرتا ہے جو خود باصلاحیت ہو، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. آپ کو آج کچھ نہیں ہے، جھوٹ کو کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ سب خوف زدہ لوگ ہیں، اور ان خوف زدہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا، اچھے لوگوں سے دور رکھنا، یہ ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے. اچھا میں جن لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں ان کو پارٹی میں پہچانا کیسے جائے، یہ جاننا تو ضروری ہے نا صاحب. اس کی کچھ نشانیاں ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنی لیڈر کو، اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کمپرومائز کی طرف چلو، کمپرومائز کی طرف چلو. یہ آپ کا مورل، اس پارٹی کا مورل کمزور کرنے کے لیے یہ کام کہتے ہیں. چند ایسے بھی ہوں گے جو سنسیئر ہوں گے، اس لیے کہتے ہوں گے. مثلا یہ دیکھیے، یہ کہنا کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے پاکستان میں لے آؤ، جس نے یہ بات کی ہے
میرے نزدیک وہ ڈاؤٹ فل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی ذرا اپنی وہ جو ہے ذرا کم کر دیں پنچنگ، یہ غدار لوگ ہیں. دیکھیے عمران خان کے پاس ایک ہی تو دو ہتھیار ہیں، اوورسیز کی پاور اور سوشل میڈیا، اور اب یہ میری بہنیں جو نکلی ہیں جہاد پر. اس کے علاوہ یہ مرد جو ہیں یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کمپرومائز ہو چکے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ مشکل وقت میں جب ان کو پتہ ہے کہ پارٹی جو ہے مشکل میں ہے، یہ اچھے لوگوں کے متعلق ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، ڈاؤٹس، اور یہ پیدا کر رہے ہیں. علیمہ خان سے لے کر عالیہ، حمزہ، شہباز گل، ہر ایک کے متعلق یہ ڈاؤٹ پیدا کریں گے. یہ ان کی ڈیوٹی دی گئی ہے، ان کو یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی ڈیوٹی کرنا چاہیے. اچھا، یہ ان کی تیسری نشانی ہے کہ یہ آپ کے مخالفین سے چھپ چھپ کر ملتے ہیں اور ان کو ایڈمائر کرنے لگتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. اب جیسے گندا پور کا ایک بیان اس کے سارے اس کو دماغ کو کھول کے رکھ دیتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے نا جرنیلوں سے آ کے مل کے، اس دن بھی میں نے کہا جرنیلوں نے اپنا پروپیگنڈا اس کے دماغ میں، ان کو پتہ ہے کہاں سے گھسنا، ڈال دیا. کہنے لگا ارے دونوں طرف پاکستان ہے، ادھر بھی پاکستان ہے ادھر بھی پاکستان ہے. میں نے کہا تھا پاکستان تو خون بن کے ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. پاکستان تو ہم زندہ ہیں، مردہ ہو جائیں گے، پاکستان کے وفادار، پاکستان رہے گا. یہ تم جو فلسفہ بیچنے آئے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے. جو حالات ہیں آج کے، ایک طرف ظالم ہے. دیکھیے آج وہ عامر کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ چھپ کے نماز جنازہ پڑھ رہا تھا ماں کی. ایک اور پنجاب میں ایک لیڈر تھے، ان کے بچے کی وفات ہو گئی، 10-12 سال کا بچہ تھا. اس کو ہتھکڑیوں میں لگا کے قبرستان لائے، اس کو مٹی ڈالنے میں مشکل ہو رہی تھی. وہ رو رہا تھا کہ میں اپنے بچے کا دیدار کر لوں، اور اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے. کتنی عورتوں کو گھر جا کے انہوں نے کہا ہم تمہیں ریپ کریں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. کیا کیا ستم یہ کر رہے ہیں. ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے. حقیقت یہ ہے، اور تم اس کو گلقند، وہ چاندی کا ورق لگا رہے ہو اس زہر پر، اور کہہ رہے ہو کہ ادھر بھی پاکستان ہے ادھر بھی پاکستان ہے. ہم کو سب پتہ ہے، ہمارے دل سے کشمیر تک ہر طرف پاکستان ہے. بات کرو ان ظالموں کی جو اس وقت یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اچھا، جن لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے. پہلا پوائنٹ، کھل کر ان کا نام لیجئے، اور جن کے ساتھ یہ سازش کر رہے ہیں کھل کر ان کی حمایت کیجیے. پرو ایکٹیو سیاست میں صرف پرو ایکٹیو اسٹریٹجی یہ کام کرتی ہے. یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں کہ پتے کی آہٹ سے بھی ڈر جاتے ہیں. یہ جس اندھیرے کمرے میں چھپ کے بیٹھتے ہیں، آپ وہ کیجئے جلدی سے اچانک جیسے بٹن کھول دیں آپ لائٹ کا، جا کے ان کا چہرہ نظر آ جائے اور یہ آپ کے پاؤں پڑ جائیں گے. یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں اس چور کی طرح. تو ان کا مقابلہ کھل کے کیجئے، ان کا نام لیجئے. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے اگر آپ کو پارٹی کا مفاد عزیز ہے، بڑا مقصد اگر آپ کے پیش نظر ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے جرنیلوں نے لگا رکھا ہے، پارٹی کے اندر سے لوگوں کو. تو آپ اس سوچ کو اگر پروان چڑھائیں گے کہ اعلیٰ مقصد کیا ہے، اس مقصد کے لیے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، ان کے پاس کیا ہے، سازشی تھیوری، سازشیں ہیں، اور آپ کو ان کی سازش کا مقابلہ اپنی عقل سے کرنا چاہیے. عقل جیتے گی انشاءاللہ. سازش کو جا لیتی ہے اگر آپ دیانتداری سے، عقل اور فہم سے سوچیں. کیا ہے اللہ، کیا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے، وہ ان کو پکڑ سکتا ہے. اچھا دیکھیے، پوائنٹ نمبر 4 یا 5،
کہ دنیا کی جتنی سیاسی تحریکیں چلتی ہیں اس میں غدار بیٹریل کرتے ہیں، غدار ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہیں گے۔ بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے جرنیلوں کی پاور ہے، ہمارے ساتھ عوام سے، اور عوام سے بڑھ کے اللہ کی پاور ہے، میرے پاس عوام کی محبت ہے، اللہ کا رحم ہے، عوام کی محبت ہے آپ کے ساتھ، آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ماں سوا ان کی یقین دہانی جرنیلوں کی، اور آپ کے پاس آپ کی وفاداری، آپ کی ایمانداری بہت بڑی شیلڈز ہیں، جو وقت خود بخود شو کرتا رہتا ہے کہ آپ کا کردار کیا رہا ہے، آپ نے کتنے ظلم و ستم سہے ہیں، اور آپ آج بھی پارٹی کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کا کھل کے نام لینا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو پاکستان کا مستقبل عزیز ہے اور ایک اعلیٰ مقصد آپ کے پیش نظر ہے، تو ہماری بات کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار کیا جائے۔ مجھے آپ اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ I thank you very much.